بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ آج کی نشست کا آغاز کریں، گزشتہ نشست کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی درستی کر لی جائے۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ حضرت فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت پیر قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، انہوں نے حضرت قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا تھا، تو یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی، اس کی درستی فرما لیجیے۔ اور میں اختر کریمی صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بر وقت اس کی درستی کر دی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے حضرت پیر قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، بلکہ آپ نے پیر زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولوی کا جنازہ پڑھایا تھا۔ ہزاروں کا مجمع تھا، آپ کا نام پکارا گیا اور آپ نے حضرت زاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا تھا۔ تو یہ کچھ کنفیوژن ہو گئی تھی، جو امید ہے کہ آپ درست فرما لیں گے۔ دوستو، میں آپ کو ایک اور ولی اللہ جن کا نام آپ نے سن رکھا ہے، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور بچپن سے جن کا نام آپ سنتے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری مراد حضرت خواجہ نظام الدین اور یا محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے برگزیدہ بزرگوں میں سے ایک تھے، اور آپ کا جو لنگر ہے وہ خاص و عام کے لیے برابر جاری رہتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر میں مسلمان بھی آتے تھے، غیر مسلمان بھی آتے تھے، اور وہ سارے کے سارے لوگوں کے لنگر جاری رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس لنگر میں کھانا کھاتے تھے۔ تو اس سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک صوفی کا لنگر ہے، جو ایک بزرگ، ایک فقیر کا لنگر اور اس کی درگاہ، وہاں پر مذاہب کا تفاوت نہیں ہوتا، بلکہ سارے جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس درگاہ پر حاضری دیتے ہیں، وہ وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو، اس کے مطلب تو جہات ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو صوفی اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی مخلوقات کے لیے برابر اس کی تقسیم ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی مخلوقات کے لیے وہ اپنے آپ کو صرف کر دیتا ہے۔ دوسری، اس کی اگر باریک نقطے کی طرف جائیں تو انسان اگر مختلف درجات میں تقسیم ہو کر بیٹھ جائے، جیسے کہ مسالک میں لوگ تقسیم ہو گئے، مختلف درجات بنا لیے، تو صرف اس کے درجے کے، اس کے مسلک کے، اس کے مذہب کے جو لوگ ہیں وہ اس کے پاس حاضری دیا کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال بن جائے تو پھر وہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے اور جو ہدایت ہے وہ کس طرح سارے لوگوں تک، سارے جہان تک پہنچائے گا؟ اگر صوفی کے لنگر میں، صوفی کی درگاہ میں، فقیر کے ہاں سارے انسان برابری کی سطح پر تولے جائیں گے، سارے انسان مل بیٹھیں گے، تو وہ اس کی بات بھی سنیں گے اور اس بات کا اپنا ایک تاثر بھی ہوگا، ہلکا اثر قائم ہو جائے گا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چھوٹے بھی، بڑے بھی، غریب بھی، امیر بھی، مسلمان بھی، غیر مسلمان بھی، سارے کے سارے حاضر ہوتے تھے اور ان سے مستفید ہوتے تھے، جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے تھے۔
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر میں لوگ حصہ بھی ڈالتے تھے، لیکن یہ رزق حلال ہوتا تھا۔ صوفی کیسے رزق حرام کھا سکتا ہے؟ اور اگر وہ خود رزق حرام نہیں کھا سکتا تو وہ کیسے کسی اور کو رزق حرام کھلا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، تو عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو صوفی جو ہوتا ہے اس کے ہاں رزق حرام نہیں ہوتا، وہ رزق حلال کھاتا ہے اور رزق حلال کھلاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ کی جو درگاہ ہے اس کے متولی تھے، اور آپ رحمۃ اللہ خود ایک بڑے بزرگ تھے، ایک بڑے نیک انسان تھے، اور ادب جو اردو ادب ہے، لٹریچر ہے، اس کے اندر بھی آپ کے خاص مقام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی کتاب نظامی بنسری، اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک ہندو راجا ایک دفعہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوا، اور وہ آپ سے عقیدت رکھتا تھا، آپ سے محبت کرتا تھا۔ وہ ایک تھیلی لے کر آیا جس میں جواہرات موجود تھے۔ اس نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ وہ یہ جواہرات جو ہے آپ کو تحفتاً پیش کرنا چاہتا ہے، آپ کو دینا چاہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جواہرات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے وہ جواہرات نہیں لیے، تو وہ اس نے بہت منتیں کی۔ جب آپ نے وہ جواہرات نہ لیے تو اس کے بعد اس نے کہا، جب کسی طرح سے بھی آپ اس کی بات میں نہیں آیا، آپ نے اس کی بات نہیں مانی، تو پھر اس نے عرض کی کہ یا حضرت، اگر آپ اپنے لیے قبول نہیں فرماتے تو لنگر کے لیے رکھ لیجئے، آپ یہ جو جواہرات ہیں اپنے لنگر کے لیے رکھ لیجئے، اور یہ مجھے اس سے دلی مسرت حاصل ہوگی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب کسی طرح سے بھی اس کو بہت منتیں کر رہا تھا، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے وہ جو جواہرات کی تھیلی تھی وہ لے لی اور اسے ہاتھ میں پکڑ کے نچوڑ دیا۔ جب اسے نچوڑا تو اس میں سے خون کے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ جو راجا تھا وہ ڈر گیا۔ آپ نے تھیلی اس شخص کو واپس کر دی اور اس شخص کو کہا، اس راجا کو کہا کہ یہ جن انسانوں کے خون کا خون ہے اس کے اندر، ان کو یہ واپس کر دو، یعنی کہ جن سے یہ لوٹ کر لے آئے ہو، جہاں سے یہ اب ایک تو وجہ بھی پتہ چل گئی کہ آپ کیوں نہیں وہ تحفہ قبول کر فرما رہے تھے اور کیوں آپ نے لنگر کے لیے اسے قبول نہیں فرمایا۔ راجہ آخرکار یہ بتانے لگ گیا کہ اس نے کسی علاقے پر حملہ کیا تھا اور وہاں سے یہ جواہرات اس نے لوٹ لیے تھے، ہیرے تھے، جواہرات تھے، موتی تھے، تو اس نے وہاں سے لوگوں سے لوٹ لیے تھے اور وہ جواہرات لے کر یہاں آیا تھا، اور وہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کو دینا چاہتا تھا یا پھر لنگر کے لیے پیش کرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حقیقت واشگاف کر حقیقت کھول دی اور فرمایا کہ جہاں سے یہ لے آئے ہو، جن لوگوں کا یہ حق مارا ہے تم نے اور جن کے خون کے پسینہ کی کمائی اس کے اندر ہے، ان کو لوٹا دو، کیونکہ اس کے اوپر نہ تمہارا حق ہے نہ ہمارا حق ہے۔ آپ اور یوں وہ جو راجہ تھا اس نے وہ جواہرات لیے اور واپس لے کر چلا گیا اس وعدے کے ساتھ کہ جن سے اس نے وہ جواہرات لوٹے ہیں ان کو واپس کر دے گا۔ دوستو، ایک صوفی جو ہوتا ہے، ایک بزرگ جو ہوتا ہے، اس کی نگاہ وہ خدا کی نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے، اور جو صوفی ہے اس کی نگاہ بڑی دوربین ہوتی ہے۔ وہ جو ہے وہ کیسے رزق حرام کھا سکتا ہے اور نہ اسے کھلایا جا سکتا ہے؟ تو خواجہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو صوفی ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت
اور بصارت وہ کس طرح سے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی آنکھ کے سامنے 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں، اور انسان جو عبادت کرتا رہتا ہے، ریاضت کرتا رہتا ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے وہ پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ کائنات ایک کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے پڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کائنات کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نور سے اس جو تھا راجہ، اس کو دیکھ لیا کہ وہ کہاں سے لے آیا ہے، اور پھر انہوں نے وہ تھیلی لوٹا دی، واپس لے کر چلا گیا۔ تو بنیادی بات جو ہے، ایک صوفی جو ہے کس طرح سے دیکھتا ہے، کیسے وہ مقام پاتا ہے، کس طرح مقام پر پہنچتا ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک صوفی کی نگاہ کتنی دوربین ہوتی ہے، اور دوسری بات، ایک صوفی کس حد تک رزق حلال اور لقمہ حلال پر یقین رکھتا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی دو باتیں تھیں کہ صوفی حرام نہیں کھا سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص رزق حرام کھا رہا ہے اور وہ صوفی ہونے کا اعلان کرتا ہے، وہ فقیر ہونے کا اعلان کرتا ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک صوفی دور بھی نہیں ہے، ہاں یہاں ہم اس بات کی پرکھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اولیاء، بزرگان دین، فقیر، صوفی جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کو تشت اشبام نہیں کرتے ہیں، وہ پردے میں رکھتے ہیں، پردہ اخفا قائم رہتا ہے، اور وہ اپنی ذات کو دنیا والوں کے سامنے کھول کے بیان نہیں کرتے ہیں۔ بہت سی باتوں کو راز رکھا جاتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے راز تب کھولا جب بہت زیادہ اس نے منتیں شروع کر دی، تو آخر کار آپ کو وہ راز جو ہے وہ کھولنا پڑ گیا اور وہ بتانا پڑ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صوفیاء، بزرگان دین کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیاء کی محفلیں عطا فرمائے، صوفیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ یہ اسلام کے وارث لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی حقیقی روح کو رائج کیا ہے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔